ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک تھا، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اور آج عالمی جائزہ میں ہم جب علی بھائی کے پاس جائیں گے تو ہمارے پاس بہت ہی محترم گیسٹ جو کہ ایران کے شہر قم سے ہم نے ان کو آن لائن لیا ہے، تو مکمل تعارف جو ہے وہ ان کا علی بھائی آپ سے کروائیں گے. بہت شکریہ سر. ناظرین، اس وقت عالمی جائزہ اور عالمی جائزہ میں آپ کو دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایران کے شہر قم سے نیوز ایڈیٹر ان چیف نیوز نور جناب سید عبدالحسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. ہماری ایک مرتبہ پھر خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. قبلہ، جیسے کہ یہ ایام بعد عاشورہ، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ مرحلہ وار اس گفتگو کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں کہ عاشورہ کے بعد جو اسیران اہل بیت کا قافلہ جو تھا وہ کوفے پہنچا، اور وہاں پر پھر تبدیلی ایجاد ہونا شروع ہوئی. وہاں پر جو بیداری امت کے اندر آئی وہ کیا ماحول تھا، پھر اس کے بعد کس طرح سے شام کا سفر ہوا، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کا کافی ہے. سورہ احزاب کی آیت 39 میں ہمیں زینب سلام اللہ علیہ کا مکمل کردار نظر آتا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء الہی جو خدا کا پیغام لے کے آئے اور وہ صرف اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور زینب سلام اللہ علیہ نے اس کا عملی ترجمہ سکھایا کہ جو جواب دہی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے. کسی کے پاس جو ظاہری طاقت ہو، اقتدار ہو، وہ ہمارے لیے کوئی معیار اور ملاک نہیں رکھتا ہے. جناب زینب سلام علیہ کی ذات مبارکہ نے پوری دنیا کے لیے ایسے سوالات کھڑے کیے ہیں جس زاویے سے بھی ان کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، ایک نیا پیغام حاصل ہوتا ہے. بڑی مدت پہلے میں نے یہاں ایران میں بھی دیکھا تھا کہ ایک موضوع جناب زینب سلام علیہ کے حوالے سے چھیڑا گیا کہ جو کیٹاسٹرافی کو ٹیکل کرنے کا جو یہ ہے مدیریت بحران جس کو کہیں، اس کو جناب زینب سلام علیہ سے سیکھنا چاہیے. مثلا زلزلہ آتا ہے، اس کے لیے دیکھتے کہ زلزلے کو کیسے نپٹا جائے. سیلاب آ جائے تو اس کے لیے ایک میکینزم بناتے ہیں کہ سیلاب کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. اسی طرح جہاز کا حادثہ ہو، ٹرین کا حادثہ ہو، ٹریفک حادثہ ہو، جو کوئی بھی حادثہ ہو، اس کے لیے اپنی ایک مینجمنٹ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک پلان رکھتی ہے. مگر اس میں کہا گیا کہ جو اس میں جو لیڈنگ فگر جو ہمیں مل رہی ہے، جو ہر بحران کو سنبھالنا سکھاتی ہے، وہ زینب سلام اللہ علیہ. جس زینب سلام علیہ کا زلزلہ کہیں، طوفان کہیں، سیلاب کہیں، حادثہ کہیں، جو کچھ بھی کہیں، تمام حادثوں کا مجموعہ جو تھا وہ کربلا میں پیش آیا. مگر زینب سلام اللہ علیہ نے ان تمام حوادث کو کس بڑی عمدہ طریقے سے نبھایا. اسیروں کو کیسے انہوں نے سنبھالا، بچوں کو کیسی ان کی ڈھارس بندھائی، اور جس مقصد کو لے کے امام حسین کربلا میں آئے اس مقصد کو حفاظت کرنے میں جناب زینب سلام علیہ نے کیا کچھ نہیں دکھایا. اور ایسے بحران میں، ایسے حالات میں اگر معمولی کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے، اس کی لکنت زبان بھی اس پہ حاکم ہو جاتی ہے. مگر جناب زینب سلام علیہ ہم نے دیکھا کہ زینب سلام علیہ نے ان تمام شرائط میں بھی وہ قرآنی پیغام، وہ رسالت مآب کا پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر بھی
کوئی لچک نہیں ہم نے دیکھنے کو ملی. ان حالات میں جس طرح کوفے کا خطبہ لیں، شام کا خطبہ لیں، کہ فصیح ترین عرب لوگوں نے کہا کہ جب زینب سلام اللہ علیہ نے زبان کھولی کأنها تفرغ من لسان امیر المومنین، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ زینب تو چہرہ ہے مگر بات کر رہا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہی فصاحت، وہی بلاغت، وہی قدرت بیان. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہم نے بہت کچھ، مجھے نہیں لگتا کہ کس کے زاویے کی طرف میں اشارہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں وقت کی نزاکت کو پیش نظر. اگر ہم خطبے کوفے پہ نظر ڈالیں کہ جتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس امت کو بیدار کرنے کے لیے جو خطبہ دیا جناب زینب سلام علیہ نے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا وجود ختم کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کے لیے مسلمانوں نے جو لبادہ اوڑھا تھا اس کو اتارنے میں جناب زینب سلام علیہ نے کیا کچھ نہیں کیا. جناب زینب سلام علیہ کے اگر ایک ہی جملے کو میں یہاں نقل کروں کہ خطبے میں وہ فرماتی ہے وَأَنْ تَرْحَبُونَ قَتْلَ سَبِيلِ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنَ رِسَالَةِ وَسَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَلَاذِ خِيَرَتِكُمْ وَمَفْزَعِ نَازِلَتِكُمْ وَمَنَارِ حُجَّتِكُمْ وَمِدْرَةِ سُنَّتِكُمْ. ایسے گناہ کا ارتکاب کیا، سلیل خاتم نبوت اور معدن رسالت اور سید شباب اہل جنت کو قتل کیا. اس خون کو کس طرح سے دو گیا؟ اس کو قتل کیا جو تم کو لوگوں کو بچانے والا، مشکلات میں پناہ گاہ، ہدایت اور رہنمائی کے لیے حجت تھا، رسول خدا کی سنت سکھانے کے لیے افضل ترین استاد. یعنی جس کو ایک باغی کہا گیا امام حسین کو، جس امام حسین علیہ السلام کو واجب قتل بتایا گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے خیمے کربلا میں نصب جو کیے تو ایک خندق کھودی گئی، اس میں آگ ڈالی گئی اور اس غرض سے کہ پیچھے سے یزیدی فوج حملہ نہ کرے. اور جب اس میں آگ جلانی شروع کی، یزیدیوں نے چلایا کہ کیا حسین جہنم جانے سے پہلے ہی جہنم اپنے لیے تیار کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. یعنی یزید جنت کا مجسمہ اور حسین بن علی جو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ معدن رسالہ، یہ سید شباب اہل جنہ ہے. تو اس کو کہا گیا کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کے معیار کو کیسے بدلا گیا تھا کہ حسین کو کافر مطلق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور یزید کو مومن مطلق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور حسین علیہ السلام کی سیرت کو، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو کفر آمیز، شرک آمیز ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور یزید بن معاویہ کی سیرت عین قرآن اور عین سنت ثابت کر دیا. اور ایسے حالات میں اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا، ان کو بیدار کرنا، اگرچہ ابھی بھی وہ بیداری اس حد تک ہمیں مسلمانوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ وہ ابھی بھی وقت کے زمانے میں، ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ وہ یزید اور حسین کو پہچاننے میں چونک جاتے ہیں کہ ظاہری لباس کو دیکھتے ہیں. مثلا ظاہری یزید کا لباس یہ تھا کہ اس کو امیر المؤمنین مسلمان کہتے تھے. یزید کا حلیہ یہ تھا کہ یزید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بتاتے تھے. اور ایسے شخص کے خلاف منہ کھولنا اور حقائق کو بیان کرنا، وہ بھی زینب جیسی خاتون
کا سارا گناہ جس نے اپنے زمانے کے امام کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھا, جس نے اہل بیت کے اطہار کے عزیزوں کے بدنوں کو ٹکڑے ہوتے دیکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لبیک کہنے والے مومنوں کے جسدوں کے ساتھ بے حرمتی ہوتے دیکھا, اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا انتقام لینا چاہتے تھے یزید اور آل مروان. تو ایسے حالت میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ نہیں کہتی ہے کہ اب تم لوگوں نے میرے حسین کو قتل کیا. کہا کہ نہیں, تم نے خاتم النبوت کے سلیل کو قتل کیا, معدن الرسالہ کو قتل کیا, جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے اس کو قتل کیا. یہ نہیں مسلمانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کی طرف آپ کو لے رہے تھے, آپ نے ہدایت کے میناروں کو منہدم کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے لیے جنت اور سعادت کے راستوں کو مسدود کیا اور بند کیا ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ تم لوگ کیوں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں, تم لوگ کیوں اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم رہنا چاہتے ہیں, اللہ کے غضب کو کیوں اپنے لیے خریدتے ہیں. زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے سے اور اپنی سیرت سے جو زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ما رأیت الا جمیلا, اس سے ہر زمانے میں تفسیر ہوتی ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی جس نے یہ سمجھا کہ دو ظاہراً مسلمان, دو ظاہراً مومن ہونے کا دعوے دار, مگر ان دو میں صحیح مسلمان کون ہے, یہ زینب سلام علیہ نے دکھایا. یہ دیکھ رہی تھی کہ کربلا نے وہ آنکھیں مسلمان کو دی کہ وہ دو مسلمانوں میں قرآنی مسلمان کو پہچانے گا, بالکل بہشتی مسلمان کو پہچانے گا, جہنمی مسلمان کو پہچانے گا. اور اسی لیے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں بجز خوبی کچھ دیکھا ہی نہیں, کیونکہ جو مقصد تھا کربلا کا امام حسین کا وہ یہ تھا کہ وہ جو بدعت اسلام میں حاکم کی گئی ہے وہ اس کو دور کیا جائے, اور جس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا گیا ہے اس کا احیاء کیا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا گیا. اور اصل تحریک جو تھی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے وہ یہی کربلا نے دکھایا, اور لوگ مجبور ہو گئے یہ کہ ان دو نمازیوں میں صحیح نمازی کو پہچاننے میں بھی. اگرچہ ابھی بھی یہ لوگ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہا ہے اور اپنے بغل ہمسایہ اور مومن اور مسلمانوں کو قتل عام یمن میں کر رہا ہے, مگر پھر بھی لوگ زبان نہیں کھول رہے کیونکہ یہ خادمین حرمین شریفین ہیں. اگرچہ یہ ظالم ہیں, اگرچہ یہ خائن ہیں, اگرچہ یہ ہر طرح کی جنایت کا مرتکب ہو رہا ہے, مگر کیونکہ اس کا القاب خادمین حرمین شریفین ہے اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. زینب سلام علیہ نے یہ جرأت دی کہ نہیں, آپ سچ بتاؤ, آپ کے کردار کا, گفتار کا, رفتار کا خریدار اللہ ہے, کیونکہ اللہ نے نہ صرف عوام کے لیے بلکہ انبیاء کے لیے یہی اصول بتایا, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احد الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. اور وہ کفی باللہ حسیبا کے لیے ایمان کا اثبات جناب زینب سلام علیہ نے اپنے کردار, اپنے گفتار, اپنے رفتار سے بیان کیا تاکہ مسلمان عملی طور پر اپنے کام کے لیے اپنا خریدار صرف اللہ کو سمجھیں, اور اللہ کو خریدار سمجھنے کے لیے عملی کردار وہی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قول, فعل اور گفتار اور رفتار سے دکھایا, ان کے صحابیوں نے, کہ ان کے لیے یہی تھا کہ ہم کس لیے میدان میں آئے, ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں, کیا کوئی ذاتی اغراض مقاصد ہیں. جس طرح امام حسین نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے کوئی آپ کا حق چھینا ہے,
کیا میں نے کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلایا ہے؟ تو زینب سلام اللہ علیہ نے اسی تحریک کو بتایا کہ اسلام کے نام پر کس طرح اسلام کا ذبح کیا گیا، اسلام کے نام پر اسلام کو کس طرح مسخ کیا گیا ہے. اور زینب اگرچہ اس بیچ ہمیں یہ کچھ مسلمان نما لوگ جو وہابی ہے، اس میں ایک خود زینب سلام اللہ علیہ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ شیعوں نے خود امام حسین کو قتل کیا اور پھر اسی لیے رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی. وہ اسی جملے کو لے رہے ہیں کہ جب زینب سلام اللہ علیہ کوفیوں سے خطاب ہو کے کر یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والقتل اتبعون، تو کیا آپ دھوکے باز، اب آپ رو رہے ہو پھر کس نے مارا. تو وہاں بھی جس بات کا استدلال کر رہے ہیں وہ اگرچہ اپنے یزیدی کردار کو چھپانا چاہتے ہیں، مگر ہم اس بارے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تانا دیتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے خدا نہ کرے کوئی یزیدی کردار کریں. تو اس لیے ہم ان کا بھی شکر گزار ہے کہ وہ ہمیں اس بات کا تانا دے کر ہمیں بیدار رکھتے ہیں. غرض اس سے بھی ہمیں بیداری ہی ملتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم زبان سے تو حسین حسین کہیں مگر عمل سے یزیدی کردار نبھائیں، جس سے قرآن اور سنت کی شکل مسخ ہو جائے. خدا نہ کرے ہم ایسے اہل بیت کے شیدائیوں، محبوں اور شیعوں میں ہوں. اور زینب سلام اللہ علیہ نے ہم نے یہی سکھایا کہ آپ کا معاملہ اللہ سے ہو، آپ صرف یہ دکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا جواب دیں گے. مہم یہ ہے کہ جس کے لیے ہر خطبے میں زینب سلام اللہ علیہ نے ہم سے یہی درخواست کی. اور زینب سلام اللہ علیہ کے ان شرائط میں کہ جب شام لایا گیا قافلے کو، یزید جو اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوا رہا ہے، ان کے اہل خانہ گھر کے بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ پردے میں باحجاب بیٹھے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بے حجاب کر کے کمال توہین کے ساتھ اس دربار میں لایا جاتا ہے. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ وہاں بھی یزید کو یہی کہہ رہی ہے کہ کس بات پہ تمہیں غرور ہے کہ وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی، وَإِنْ أَسَاءُوا أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. یہ اللہ کی آیتوں کو ٹھکرانے والوں، یہ جو مسخرہ کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، کیونکہ یہ اقتدار میں دکھ تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم ہمیشہ اس اقتدار میں رہیں گے. مگر زینب سلام اللہ علیہ یہ جانتی تھی کہ اقتدار صرف اللہ کا ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ کی ہی قدرت ہے دنیا اور آخرت میں بھی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ یزید اور یزیدیت کے ماننے والے پیسے بھی ابھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، مگر جرأت نہیں کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو یزیدیت کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ کہا جائے کہ وہ یزیدیت ہے. تو مگر اگر غریب سے غریب بھی ہو، وہ اس کے لیے فخر ہوتا کہ مجھے حسینی کہا جائے، مجھے زینبیت کہا جائے، مجھے عاشورائی کہا جائے، مجھے محب اہل بیت کہا جائے. تو یہی وہ ہے کہ فخر جو بیداری اور جو غیرت اور جرأت دینی عطا کی جناب زینب سلام علیہ نے اس کردار میں، ان شرائط میں، ان شہداء کے ہوتے ہوئے کہ جن کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور روز محشر میں سب کو ان کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے وہ کچھ کر دکھانا ہے جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہوں، کہ اپنے اس ظاہری اقتدار کے لیے دوسروں پہ ظلم کر کے اپنا دبدبہ قائم کریں. اصل یہ ہے کہ ہم قیامت کے لیے کس حد تک تیار ہیں، وہ زینب نے ہمیں سکھایا ہے. اور اس بیداری کے قافلے میں اتنے ہی لوگ شامل اور سرخرو ہو سکتے ہیں جو زینب سلام اللہ علیہ کی اس پیغام کو سمجھے کہ بیدار ہونا یہ ہے کہ ہم میں
صرف امام کی اتباع ہونی چاہیے، کیونکہ زینب سلام علیہ کی سعادت تھی کہ امام حسین علیہ السلام ان کا بھائی تھا، مگر وہ بھائی کے ساتھ نہیں چلی تھی، وہ حسن اتفاق تھا، بلکہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ چلے تھے، بالکل اور اس لیے جو اس بیداری کو سمجھے وہ اپنے امام کے تابع رہے اور ان کے دستورات کے تابع رہیں، کیونکہ ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جو ابھی برد غیب میں ہیں ان کے نائبوں میں کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی طرح کربلا والوں کی یہی شناخت ہے، یا وہ خود مجتہد ہے یعنی اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ نائب امام زمان کہلائیں، یا مقلد ہے یعنی نائب امام زمان کے کہے ہوتے عمل کرتے ہیں۔ یہی کچھ ہمیں کربلا میں جناب زینب سلام علیہ نے سکھایا، بیدار کیا، بہت شکریہ، بہت خوبصورت، یا مقلد مجتہد جامع شرائط بنو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے قلیل ٹائم میں بہت مدلل اور جامع گفتگو فرمائی۔ ناظرین، آپ ایران کے شہر قم سے جناب سید عبدالحسین موسوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے اہل بیت علیہم السلام کے اس پہلو کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی کہ جب اتنی اسیری ہو اور جس کے اندر چھوٹے بچے ہوں اور بیویاں ہوں، ان کو ان سب کا ساتھ اور اتنے صدمے اٹھائے ہوئے، مگر اس کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو استقامت دکھائی کہ مطلب شاعر نے ایک جگہ کہا کہ کربلا کربلا امیمان غیر زینب نہ بود، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بیداری امت، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لائیو کالز ہم نے کھول دی ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار فرما سکتے ہیں کہ آج جو ہمارے ہاتھ میں عزاداری ہے جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کا آغاز فرمایا، اس کو شروع کیا، اس کو جاری کیا، تو ہم اس سے کس طرح پوری عوام الناس کے اندر، پورے تمام خلق خدا کے اندر کس طرح بیداری کی لہر کو ایجاد کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پہ آپ کو بھی شامل کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ جی سحر۔ جی علی بھائی، ابھی سوچ رہی تھی کہ ہم جب ایک ہمارے جتنا بھی ہم عزاداری کو منعقد کر سکیں اور جتنا بھی ہم زینب سلام اللہ علیہ کا غم میں ان کا ساتھ دے سکیں وہ کم ہے، کیونکہ صرف عزاداری کو محفوظ نہیں رکھا، اسلام کو جو ہے وہ آج ہم جو مسلمان کہلانے کے قابل ہے، جو آج ہم ان جگہوں پر بیٹھے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، وہ صرف ان کی وجہ سے تھا۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، مشکور ہوتے ہیں اپنی عام زندگی میں، تو یہ ایک ایسی ہستیاں جنہوں نے ہمیں پورا اسلام بچا کے دے دیا، پورا اسلام بچا لیا اور ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو محفوظ رکھا، اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اور ان کی آل کے ساتھ کی شفاعت جو ہے وہ روز قیامت عطا فرمائے۔ ورنہ اگر شاید جس طرح سے بچایا گیا ہے دین کو، اگر نہ بچایا گیا ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ بالکل، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسوی بھائی۔ جناب نقوی صاحب، آپ کو بھی سلام ہو بہن، اور پرسہ ہو میرے امام کا، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم کو بھی، ہر جی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، دل کو بھی، اور ہر باضمیر انسان کو جس کا ضمیر زندہ اور غم حسین میں ڈوبا ہوا ہے اس کو بھی میرا پرسہ ہو۔ تو آج آپ کا ٹاپک بی بی پاک شریکۃ الحسین کے ٹاپک سے شروع ہوتا ہے، تو بیداری امت میں اس میں ہے کہ بھائی میں تو ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں، اور بات یہاں یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں، میں کل بھی بات کی تھی آپ سے، پچھلے ہفتے بھی، کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی کربلا میں، وہ قربانی اپنا مقصد جو تھا وہ کربلا میں اس نے ظاہر کر دیا، اور امام نے بتا دیا کہ جب بھی کبھی دین پہ بن جائے تو کبھی پرواہ نہ کرنا اپنی جان کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نجات کی جب بھی اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، ہو سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ کبھی طویل کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کا وہ پیغام تھا، وہ تو وہاں کربلا میں ہمیں مل گیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کو کربلا تک ہی رکھا گیا یا کربلا سے آگے لے کے جانے والی بھی کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس نے اس پیغام کو آگے لے کے جانا تھا۔ وہ سب سے مشکل وقت تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے جب یہ لفظ کہے تھے کہ دین پہ بہت مشکل بنائی ہے، ہم کیا کریں، تو 3 راستے ہیں، 3 راستوں میں کیا کیا جائے، تو بی بی پاک نے کہا تھا بھائی جو سب سے مشکل راستہ وہ مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا کہ شام کا راستہ سب سے مشکل ہے۔ دوسرا راستہ جو تھا وہ کوفے کا تھا، جو حضرت مسلم بن عقیل نے لے لیا۔
تیسرا راستہ جو تھا وہ امام نے اپنے ذمہ کر لیا. کوفے کے راستے میں حضرت موسیٰ بن عقیل نے اس طریقے سے قربانی دی کہ ان کے جسم کا سارا گوشت گلیوں نے کھا لیا. جس طریقے سے ان کے جسم کو گھسیٹا گیا تو ان کا جسم سارا گوشت گلیاں کھا گئی، لیکن ان کے ہڈیاں تھیں جن کو دفنایا گیا. تو وہ کوفہ میں وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے حضرت موسیٰ بن عقیل نے کس طریقے اپنے بچوں کے ساتھ قربانی دی. اب باری آ گئی امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ کربلا میں کس طریقے سے انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا. اب تیسری باری جو سب سے مشکل محاذ تھا وہ بی بی پاک نے کہا میرے نام کر دو. وہ بی بی نے اپنے نام محاذ سے اپنے نام کیا. اب وہ محاذ اس قسم کا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں خیمے تھے وہاں سے کوبے کا راستہ دوسری طرف جاتا تھا، لیکن ان ظالموں نے ہاتھ پسے بزر باندھ کے وہ لے کے آئے جان بوجھ کے امام کی لاش پہ. تو بی بی نے جب دیکھا تو آواز ہی تو آواز نہ آئی. تو وہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ سلطان وفادی نگری دا کربل دا خاص نوابے لاوارس جان کے بہنی کو وہ نہیں دین دائریر جواب. ذرا خیال تک کر میں اوہاں زینب جدے کی تئی شمس جاوے تینڈی نگری دے وچ لوگ اکھن ہو اندی چادر لٹاؤن ثواب. یہ وہ چادر تھی جو سر سے ہٹتی تو سورج حیا کر جاتا تھا، سورج طلوع نہیں ہوتا تھا. اس چادر کی بات بی بی نے کی. لیکن جب بی بی جی نکلی ہے نا وہاں سے تو دیکھا تو امام کی لاش کو پتھروں میں دیکھا تو بی بی حیران ہو گئی کہ بھائی یہ تمہارا جسم ہے، تمہاری لاش ہے. اس طریقے سے انہوں نے لاش کو گھوڑوں کے ساتھ پہ بالکل ایسے ہی بالکل تو بی بی کہتی ہے لٹوا کے ترکا ماں زہرا دا کیتی بیٹھے ریت پسندے اٹھی گل چالا ہن بہنی کو وہ زہرا دا دل بندے تکو آدھی ریاں نہ کر غازی کو اتنا وہ پابندے ہن 10 گن بہنی کو چند ویرن وہ اتھو کوفہ کتنا پندے. تو پیغام میں جلدی ختم کرتا ہوں. پیغام یہی تھا میرے بھائی کہ نماز تھی تو وہ قضا نہیں کی، اونٹ کی پشت پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ نے اپنی تجد قضا نہیں کی. یہ سب سے بڑا بیداری امت کے لیے ہمارا پیغام تھا. اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں بھائی اگر تھوڑا سا ٹائم دے تو دل کرتا ہے تھوڑا سا اس بات اور پیش کر دوں. بالکل ٹائم ذرا تھوڑا سا مختصر ہے. بالکل آپ ختم کر دیتا ہوں پھر کل سے ہی پھر کل بات کر لیں گے. تھینک یو. جزاک اللہ. اذان کا وقت چونکہ پیچھے آتا جا رہا ہے تو پروگرام جو ہے وہ تقریباً ہمارا 10-15 منٹ جی بالکل پہلے ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ نقوی بھائی، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. جو بات ہو رہی ہے بیداری امت کے اوپر، تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک بیداری جو شروع کی عزاداری کے نام سے، تو آج ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ عزاداری ہے اور پوری دنیا میں یہ وہ تحریک ہے جو کہ عالمگیر ہے. بے شک آپ نے بھی دیکھا چونکہ عاشورہ پہ، اور یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تمام چیزیں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا گلی کوچہ نہیں تھا جہاں پر پرچم حسین نہ لہرایا گیا ہو، جہاں پر اس عزاداری بیداری کی تحریک نہ پہنچی ہو. اب یہ تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ صاحب ممبر ہیں، ان کی بھی جو ممبر لگاتے ہیں، جو کہ اہتمام کرتے ہیں، ذاکرین کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیداری میں آگے بڑھ چڑھ کے اس بیداری کو عام کریں اور عزاداری کو جو باقاعدہ حقیقی اس کے معنی ہیں ان میں استعمال کریں. یعنی عزاداری کا دوسرا نام بیداری ہے بالکل، اور عزادار کا دوسرا نام ایک بیدار انسان ہے، ایک ذمہ دار انسان ہے. تو ہمیں ان تمام چیزیں، جب بھی ہم کالے کپڑے زیب تن کریں، جب بھی ہم عزاداری کے لیے گھر سے باہر قدم نکالیں جانے کے لیے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری مسئولیت بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک ذمہ دار انسان کی. اب آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں، اب آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں. آپ امام حسین السلام کے سفیر ہیں. آپ اپنے آپ کو سفیر سمجھیں کہ آپ اس جو ان کا مقصد ہے، جو ان کی فکر ہے، اس کے سفیر ہیں آپ. کہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزادار
یہ امام حسین جبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا ڈسپلن جو کہ مشہور بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ڈسپلن جو ایک نظم ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں یہ نظم دیا ہے، ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ نظم ملا ہے کہ ہمارے کیا جو ہے وہ بد نظمی دیکھنے میں نہیں آتی. تو ہم نے ان چیزوں کو پریکٹیکلی پروف کرتے چلے آنا ہے، اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھانی ہیں اور اس مکتب کو لے کے جو آگے بڑھنا ہے. اور فی زمانہ اس وقت رہتے ہوئے جو اس وقت جو مسلم دنیا کی حالت ہے، جو پورے ورلڈ کی حالت ہے، اس میں ہم نے ایک عزادار بہترین پیغام دے سکتا ہے. اس کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم موجود ہوتا ہے. آپ کے پاس جو ممبر ہیں وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہے، آپ کے پاس ایک عشرے کے بعد ایک عشرے، اور اس طرح سے لوگ جو درجو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ حماسہ جو کریٹ کیا ہوا، یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کا کریٹ کیا ہوا حماسہ ہے جو کسی اور پوری دنیا میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی جو ہے وہ اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو دیکھیے، اور اپنے آپ کو اپنی شخصیت میں ایک ذمہ دار انسان، ایک عزادار بن کے اگر ہم دکھائیں تو یہ بیداری جو ہے وہ روکنے میں نہیں آئے گی. اس کی جو اوج، اس کی جو موج اٹھے گی وہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی. یہ پروپیگنڈے، یہ اس کے اوپر آئل کی دولت نچھاور کرنا، یہ سب بہہ جائے گا. جب بنو امیہ کا تخت و تاج بہہ گیا، بنی عباس آئے مٹ گئے، بنو امیہ مٹ گئی، تو یہ آج کے زمانے کے یزید فاجر و فاسق بھی کچھ نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ اپنے کردار کو پختہ کریں، اس میں امام حسین علیہ السلام کا عزم لائیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کردار زینبی سکھائیں. آپ یقین کریں آپ ان تمام بیریئرز کو گرا دیں گے. ہمارے پاس 1000 سال کا تجربہ ہے ظالم سے ٹکرانے کا، ان تمام ظلم کے نشانوں کو عبور کرنے کا. تو ہمیں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی بچوں کی تربیت کے اوپر زور دینا ہے اور اس مکتب کو آگے لے کے احسن طریقے سے لے کے بھی چلنا ہے اور لوگوں تک بھی اس کو اچھے طریقے سے پہنچانا ہے. جی صاحب. جی علی بھائی، کچھ محسن نقوی کے کچھ لائنیں تھیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی ناظرین. کہتے ہیں، محسن نقوی کہتے ہیں، بے ردا شام کی گلیوں میں بے ردا شام کی گلیوں میں سفر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. بے ردا شام کی گلیوں میں سفر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، گر پڑا خاک میں عباس کا سر مقتل میں. نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا، نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا. خون شبیر کی ہر بوند کا مکروز بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا مکروز بشر. خون شبیر ہے مکروز مگر زینب کا. سبحان اللہ. رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا. چاند لگتا ہے مجھے دیدائے تر زینب کا. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات ہے دین محفوظ رہا دین رسول. یہ الگ بات ہے لوٹا گیا گھر زینب کا. لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے، کس نے زخمی کیا برچھی سے جگر زینب کا. جس جگہ شام غریبہ کی ہو مجلس برپا، جس جگہ ہو شام غریبہ کی مجلس برپا، ذکر ہوتا ہے وہاں تابائے سحر زینب کا. بے ردا شام کی گلیوں میں سفر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ شعر آپ نے بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں پیش کیے. بات ساری دیکھیں، جو بھی عزاداری کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور مطلب اس کے اندر اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں تو عزاداری وہ واحد تحریک نظر آتی ہے جس نے آج تک یزیدیت کو روکے رکھا ہے. ہر دور کے اندر یزید پیدا ہوتے ہیں، تمام زمانے بھر کا باطل ہمیشہ حق کے مقابلے پہ آ جاتا ہے. مختلف نام بدلتے رہتے ہیں کہ جیسے علامہ کا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ مطلب نام بدلتے رہتے ہیں، کوفی انداز بدلتے رہتے ہیں، کوفی و شامی. تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ نام اور حلیے بدلتے رہتے ہیں، فکر ان کی ایک رہتی ہے کہ کسی طرح حق پر جو ہے وہ غالب آ جائے. چونکہ شیطان وہ وہی محرک ہے اور وہی ہے خبیث جو کہ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے انسانیت کو بہکاتا چلا آ رہا ہے. تو اس کے کردار چینج ہوتے رہتے ہیں مگر وہ اس کا مشن ایک ہی رہتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہے کہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، سینہ بسینہ مکتب آگے بدلتا رہتا ہے مگر مشن الہی ہے
اور افکار الہی ہیں، ان کی طرز ایک رہتی ہے، ان کی مٹی کی خوشبو ایک رہتی ہے، ان کا طریقہ ایک رہتا ہے۔ جب محرم کا بالکل چاند ہوا تھا تو میں نے یہ بات اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کی تھی کہ محرم کے مہینے کی اذا کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے، بالکل بالکل، وہ آپ محسوس کرنے لگتے تو ہیں، وہ آپ محسوس کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی محرم آتا ہے وہ بھی ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ ہم تو اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس زاویے پہ جا کے اگر آپ دیکھیں اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے کتنا بڑی مصیبت بن جاتی ہے کہ اب ایک دم محرم کا چاند ہونا ہے اور پوری دنیا کے جتنا باطل ہے اس کے اوپر حملہ ہو جانا ہے، اور تمام طرف سے لوگوں کے لیے بیداری کے دروازے کھول دینے ہیں۔ جن کو انہوں نے سال بھر شیش محل بنایا تھا اور اس میں جو ہے وہ کاریگری کی تھی، ان کو چکنا چور ہو جانا ہے اور انسانیت کے اوپر جو ہے وہ حق بات واضح ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ بالکل۔ علی بھائی، ہمیں آج جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ناظرین کو کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمیں ظاہر اذان کی وجہ سے تھوڑا سا جلدی ختم کرنا پڑتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ قیام دنیا کا جو مقصد ہے اور قائم ہی دنیا اس وجہ سے ہے کہ انسانوں کے لیے شیطان ہیں، اور یہ شیطان جو ہیں وہ انسانوں کا ایک طرح سے ان کو اگر میرا خیال ہے کہ یہ شیطانی قوتیں نہ ہوتیں تو انسان جو ہے وہ حق کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا اور حق پہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ یزیدیت بھی قائم رہ رہی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے شکست کا۔ اس کو رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ مومنین کو اور مسلمین کو یاد رہے، اور حق یقیناً حق کے سامنے باطل کھڑا رہے گا۔ بالکل، تو باطل کا موجود ہونا بھی ایک مصلحت خدا کی یہ ہوتی ہے کہ حق کو حق نظر آئے گا۔ وہ اگر سیاہ کے سامنے سفید نہیں ہوگا تو پھر سفید نظر نہیں آئے گا، اسی لیے سفید کو سفید دکھانے کے لیے سیاہ کا قیام ضروری ہے تاکہ وہ نظر آئے کہ سفید کیا ہے اور سیاہ کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، حق اور باطل کی فورسز ایک دوسرے کے سامنے جب ڈٹی رہیں گی تو لوگوں پر بات واضح ہوتی رہے گی، وہ حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہمیں پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور آج ہمارے جو محترم گیسٹ تھے ان کا بھی بہت شکریہ، اور علی بھائی کا بھی بہت شکریہ جو اتنی کاوش کرتے ہیں اور جو اتنا ایفرٹ کرتے ہیں ہمارے لیے روزانہ کسی نہ کسی بہت ہی معزز گیسٹ کو لانے کے لیے۔ تو ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔